الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وخیار البائع یمنع خروج المبیع عن ملکہ لأن تمام هذا السبب بالمرادات ولا تتم مع الخيار ولهذا ينفذ عتقه ولا يملك المشتري التصرف فيه وإن قبضه بإذن البائع فلو قبضه المشتري وهلك في يده في مدة الخيار زمنه بالقيمة لأن البيع ينفسخ بالهلاك لأنه كان موقوفا ولا نفاذ بدون المحل فبقي مقبوضا في يده على صوم الشراء وفيه القيمة ولو هلك في يد البائع ينفسخ البيع ولا شيء على المشتري اعتبارا بالبيع الصحيح المطلق۔ ترجمہ عبارت۔ علامہ قدوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بائع و سیلر کا خیار اس بات کو منع کرتا ہے کہ مبیع یعنی سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ بائع کی ملک سے نکلے، کیونکہ اس سبب کا پورا ہونا دونوں کی رضامندی پر ہے، اور خیار کے ساتھ رضامندی پوری نہیں ہوتی۔ اسی وجہ سے بائع کا آزاد کرنا نافذ ہو جاتا ہے اور مشتری و خریدار اس میں تصرف کا اختیار نہیں رکھتا ہے، گرچہ بائع کی اجازت سے اس پر قبضہ کیا ہو۔ پھر اگر مشتری و بائع نے مبیع پر قبضہ کر لیا اور مدت خیار کے اندر وہ مشتری و خریدار کے قبضے میں ہلاک ہو گئی، تو مشتری قیمت کے ساتھ اس کا ضمان ادا کرے گا، اس لیے کہ مبیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے بیع فسخ ہو جاتی ہے، کیونکہ بیع موقوف تھی اور بغیر محل کے بیع نافذ نہیں ہو سکتی۔ پس مبیع مشتری کے قبضے میں خریدنے کے لیے بھاؤ تاؤ کرنے کے طریقے پر باقی رہی، اور اس طرح کے قبضے میں قیمت واجب ہوتی ہے، اور اگر مبیع بائع کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو بیع فسخ ہو جائے گی اور مشتری و خریدار پر کچھ لازم نہیں ہوگا، بیع صحیح مطلق پر قیاس کرتے ہوئے۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت کا ترجمہ ہوا۔ اب آئیے عبارت میں مذکور مسائل کو سمجھتے ہیں۔ گزشتہ درس میں آپ کو بتلا دیا گیا کہ خیار شرط کبھی فقط بائع کے لیے ہوتا ہے اور کبھی فقط مشتری و خریدار کے لیے ہوتا ہے اور کبھی دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ آج کے درس میں یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خیار شرط فقط بائع کے لیے ہو تو مبیع بائع کی ملک سے خارج نہیں ہوگی، اسی کی ملک میں باقی رہے گی،
وجہ اور دلیل یہ ہے کہ عقد بیع یعنی سیل کانٹریکٹ کا پورا ہونا بائع اور مشتری سیلر و بائر کی رضامندی پر موقوف ہوتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ۔ تم اپنے اموال آپس میں غلط طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ وہ باہمی رضامندی کے ساتھ بطریق تجارت ہو سے معلوم ہوتا ہے، اور خیار شرط کے ساتھ رضامندی پوری نہیں ہو سکتی، کیونکہ خیار شرط زوال ملک سے عدم رضامندی کا فائدہ دیتا ہے، تو بائع کے حق میں علت تام نہیں ہوئی، کیونکہ علت وجود شرط کے ساتھ ہی کارگر ہوتی ہے، اور شرط ہے رضامندی، اور وہ پائی نہیں گئی، لہذا یہ علت بائع کے حق میں حکم بیع یعنی مبیع کا بائع کی ملک سے خارج ہونا کو ثابت نہیں کرے گی، اور مبیع بائع کی ملک ہی میں رہے گی۔ اور خیار بائع کی صورت میں مبیع بائع کی ملک ہی میں رہتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ اگر مبیع غلام یا باندی ہو، اسی طرح اگر مبیع گاڑی وغیرہ ہو اور بائع اس مبیع غلام یا باندی کو آزاد کر دے یا اس مبیع گاڑی کو کسی اور کو فروخت کر دے تو اس کا یہ تصرف نافذ ہوگا۔ خیار بائع کی صورت میں مدت خیار میں اگر مشتری بائع کی اجازت سے مبیع پر قبضہ بھی کر لے تب بھی وہ اس میں تصرف نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ اس مبیع کا بھی مالک نہیں بنا، اور غیر مالک ملک غیر میں تصرف کا مجاز و مختار نہیں ہوتا ہے۔ اگر مشتری نے بائع کے خیار کی صورت میں مبیع پر اس کی اجازت و اذن سے قبضہ کیا اور مدت خیار ہی میں یہ مبیع مشتری و خریدار کے قبضے میں ہلاک و ضائع ہو گئی، تو اس صورت میں مشتری و خریدار پر بطور ضمان و تاوان اس مبیع کی سبجیکٹ میٹر آف کانٹریکٹ کی بازاری قیمت مارکیٹ پرائس واجب ہوگی، ثمن یعنی اگریڈ پرائس واجب نہیں ہوگی، کیونکہ اگریڈ پرائس اور ثمن اس وقت واجب ہوتی ہیں جب عقد و کانٹریکٹ مکمل و کمپلیٹ ہو، اور خیار بائع کی وجہ سے یہاں عقد و کانٹریکٹ مکمل نہیں ہوا، اس لیے بطور ضمان و تاوان قیمت واجب ہوگی، ثمن واجب نہیں ہوگا۔ ہاں اگر مبیع مشتری کے پاس ہلاک و ضائع ہو گئی مدت خیار کے بعد، تو اس صورت میں مشتری و خریدار پر اگریڈ پرائس و ثمن واجب ہوگا، اس لیے کہ مدت خیار گزر جانے کی وجہ سے بائع کا خیار باطل ہو گیا اور عقد و کانٹریکٹ تام و کمپلیٹ ہو گیا، اور عقد بیع یعنی سیل کانٹریکٹ کے پورا ہونے پر مشتری و خریدار پر ثمن واجب ہوتا ہے، نہ کہ قیمت۔ مدت خیار کے اندر مشتری نے مبیع پر بائع کی اجازت سے قبضہ کیا اور مبیع اس کے قبضے میں ہلاک و ضائع ہو گئی، تو مشتری و خریدار پر قیمت اس لیے واجب ہوئی کہ مبیع کے ہلاک ہو جانے کی وجہ سے بیع فسخ ہو گئی،
اور بے اس لیے فسخ ہو گئی کہ بائع کے وجود خیار کی وجہ سے یہ بیع موقوف تھی، اور اب مبی کے ہلاک ہونے کی وجہ سے محل بیع باقی نہیں رہا، تو بیع کا نفاذ نہیں ہو سکتا، کیونکہ نفاذ بیع محل بیع یعنی مبیع کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ فوت ہو چکی۔ اور صورت مذکورہ میں مشتری و خریدار کا مبیع پر جو قبضہ تھا وہ بجہت عقد تھا، اور قاعدہ ہے کہ مقبوض بجہت العقد مضمون بالقیمت ہوتا ہے، یعنی اگر کسی چیز پر عقد کرنے کی غرض سے قبضہ کیا گیا اور وہ چیز قابض کے پاس ہلاک و ضائع ہو گئی تو قابض پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، جیسے مقبوض علی سوم الشراء میں ہیں۔ یعنی اگر کوئی شخص بھاؤ تاؤ کرنے کے لیے دکان سے کوئی چیز گھر لے آئے اور وہ اس کے پاس سے ہلاک ہو گئی تو اس پر اس کی قیمت واجب ہوتی ہے، نہ کہ ثمن و اگریٹ پرائس۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ مقبوض علی سوم الشراء کے ہلاک و ضائع ہونے کی صورت میں قیمت جبکہ وہ قیمی ہو، اور مثل جبکہ وہ مثلی ہو، اس وقت واجب ہوتا ہے جبکہ اس مقبوض کا ثمن مسمى ہو، ذکر کیا گیا ہو۔ مثلا آپ سے زید نے کہا یہ چیز میں نے آپ کو 1000 روپے میں فروخت کی، اور زید نے کہا ٹھیک ہے، میں ذرا اسے گھر والوں کو بتلا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد معاملے کو حتمی شکل دی جائے گی، اور وہ اس چیز کو گھر لے آیا اور وہ اس کے قبضے میں رہتے ہوئے ہلاک و ضائع ہو گئی، تو اب آپ پر اس چیز کا ثمن یعنی 1000 روپے واجب نہیں ہوگا، بلکہ بازار و مارکیٹ میں اس کی جو قیمت و پرائس ہوگی وہ واجب ہوگی۔ اگر اس کی قیمت بازار میں 800 روپے ہیں تو آپ پر بطور ضمان 800 ہی واجب ہوں گے، ثمن جو 1000 روپے ذکر کیے گئے تھے وہ واجب نہیں ہوں گے۔ یہاں معاملے کی ایک دوسری صورت بھی ہوتی ہے۔ بعض دکاندار اپنے خاص گاہکوں اور کسٹمروں سے ان کی مطلوبہ چیز کے دام و قیمت بتلائے بغیر ان سے یوں کہتے ہیں بھائی صاحب لے جاؤ، گھر والوں کو بتلا دو، اگر پسند آئے تو لے لینا ورنہ کوئی بات نہیں۔ اس صورت میں چونکہ مبیع کی کوئی قیمت بیان نہیں کی گئی، کسی پرائس کو ذکر نہیں کیا گیا، تو اس کی حیثیت گاہک و کسٹمر کے پاس امانت کی ہے۔ اگر وہ ضائع و ہلاک ہو گئی تو کوئی ضمان و تاوان لازم نہیں ہوگا، کیونکہ امین کے پاس سے امانت بلا تعدی و زیادتی کے ضائع ہو تو وہ ضامن نہیں ہوتا ہے۔ اور اگر بائع و سیلر نے گاہک و کسٹمر سے یوں کہا لے جاؤ، اگر پسند آئے تو مثلا 500 روپے میں لے لینا، اور گاہک و کسٹمر اسے اپنے گھر لے آیا اور وہ چیز ضائع ہو گئی، تو اس کی قیمت یعنی بازار میں
اس شے کی جو قیمت و پرائس ہوگی وہ واجب ہوگی، 500 روپیے نہیں۔ عبارت میں یہ مسئلہ بھی بیان کیا گیا کہ خیار بائع کی صورت میں مبیع بائع کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو بیع فسخ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، اور مشتری و خریدار پر کوئی چیز واجب نہیں ہوگی، جیسے بیع مطلق صحیح، یعنی ایسی بیع جس میں کوئی شرط نہ ہو، میں مبیع بائع کے قبضے میں ہلاک ہو گئی تو مشتری و خریدار پر کوئی ضمان و تاوان واجب نہیں ہوتا ہے، اور بیع وہ کانٹریکٹ فسخ ہو جاتا ہے۔ اکتفی علی ھذا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔